السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، عید کی آمد ہے۔ بدھ کے دن انشاءاللہ عید الفطر ہوگی، تو اب تمام لوگ اس وقت تیاریوں میں مصروف ہیں، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ خبریں بھی کافی ہیں، لیکن عید کے بعد بڑا مزہ آئے گا۔ ایک تو یہ کہ سورج گرہن ہوا، جو کہ کینیڈا، امریکہ اور میکسیکو وغیرہ میں 100% چاند گرہن ہوا، سورج گرہن ہوا، اور لوگوں نے دیکھا کہ پورا اندھیرا چھا گیا، نائٹ ہو گئی، ایک دم رات ہو گئی، تاریکی ہو گئی، اور اس کے بعد روشنی ہوئی تو بڑے لوگ جمع ہوئے۔ بہرحال پاکستان کے سیاسی افق پہ باتیں جو ہیں وہ یہی ہیں۔ تو سینٹ کے انتخابات سے متعلق کہ 9 تاریخ کو کل جو ہے لوگ حلفی اٹھائیں گے، اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب بھی ہوگا۔ اس کو رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی جناب عمران خان صاحب کی پارٹی نے۔ اس کے احوال جو ہے کیا رہا وہ ہم آپ کو بتائیں گے، کورٹ ہیئرنگ میں کیا ہوا۔ اس کے علاوہ وہ جو خواتین کے پورے طرح خطوط آ رہے تھے ججز کے نام، تو اس کے بارے میں پولیس انویسٹیگیشن کی جو 3 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، 2 اسلام آباد میں، 1 لاہور میں، انہوں نے کیا تفتیش کی، اور فورینزک رپورٹ کیا آئی ہے لیب سے لاہور کی، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کو جو ملنے کے لیے آرڈر کیے تھے کورٹ نے، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور اس سے پہلے ملنے کی پھر اجازت مانگی ہے لوگوں نے۔ اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی بات کریں گے۔ اور جناب باقی تو وہی ہیں اندرونی اختلافات جو چل رہے ہیں پی ٹی آئی میں۔ اسٹاک ایکسچینج کا یہاں کہہ سکتے ہیں کہ کافی بہت بلندی پہ گیا، جس سے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت اعتماد آیا ہے انویسٹرز کو پاکستان کی اکنامی پہ۔ جو 5 ارب ڈالر کی سعودی عرب نے کچھ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ کچھ مختلف اسکیموں میں یا انڈسٹریز میں انویسٹمنٹ کریں گے، تو ان کو یقین دہانی کرائی ہے جناب شہباز شریف صاحب کو، تو اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو کلک کیجئے، اور جو آپشنز آتے ہیں اس کے اندر آل ویڈیوز کے آپشنز کو سلیکٹ کیجئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو میری باتیں پسند آتی ہیں تو لائک کے بٹن کو کلک کیجئے، اور اپنے کامنٹس ضرور دیجئے۔ لیکن میں ایک درخواست کروں گا، کامنٹس مہذب انداز میں، مہذب طریقے سے ڈالیے، سوال کیجئے، کراس کیجئے، اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے، لیکن مہذب انداز میں، اور اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو، احباب کو، اہل محلہ کو میرے اس چینل کا لنک ضرور شیئر کیجئے۔ جی دوستوں، اب ہم چلتے ہیں۔ پہلے تو وہی کہ سعودی عرب کے جو سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی ہے، 2 دفعہ پہلے وزٹ کیا ہے جناب ہمارے عاصم منیر صاحب نے، چیف آف آرمی اسٹاف۔ اس کے بعد اب گئے وزیر اعظم صاحب اپنی پوری ٹیم کو لے کے، اس کے اندر جناب وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں مریم نواز، اور بھی دوسرے سارے وزیر ہیں، تو کافی بڑی ٹیم لے کر گئے ہیں، ملاقات وغیرہ کی ہے۔ اور جو بوا کے بادشاہ سلمان MBS محمد بن سلمان سے، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ $5 لاکھ انیشیلی طور پہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے پاکستان کے اندر مختلف پروجیکٹس میں۔ اب اس کی تفصیلات باقی تو کچھ نہیں آئی، لیکن اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ ہوا کہ اسٹاک ایکسچینج بھی اس کا ذرا مثبت اثر پڑا، تھوڑا سا اعتماد ملا انویسٹرز کو کہ آنے والے دن بہتر ہوں گے، تو اس کی کافی بلندی پر گیا، 69,000
کہ اس سے زیادہ کراس کیا اس نے. تو اچھی بات ہے، لیکن ایک بہت ہلکا سا انڈیکیشن ہے. اس کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بہت ہی خوشحالی واقعی آنے والی اور آئے گی. ایک ہلکا سا انڈیکیشن بہرحال ہے کہ اعتماد تھوڑا بہت انویسٹرز کو اور باہر کے انویسٹرز کو ہو رہا ہے، باہر کے سرمایہ کاروں کو. تو ایک تو یہ بات رہی. اب بشا بی بی جناب، ان کی آرڈر کیا تھا کورٹ نے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے ریگولر بیسس پہ، ہفتے میں ایک دفعہ، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس پہ پھر توہین عدالت کی درخواست دی گئی جو سنی بھی انہوں نے. اب انہوں نے وہ مطلب یہ کہ نوٹس سے جاری کی ہیں تمام لوگوں کو کہ بتائیں کیا وجہ ہے، کیوں امپلیمنٹ نہیں ہوا ہمارے آرڈرز پہ. جج صاحب کافی برہم بھی نظر آئے. اور پھر اس پہ ایک اور درخواست بھی دی ہے ان لوگوں نے عمران خان صاحب کے وکیل نے کہ جناب عید سے پہلے ان کی ایک ملاقات ضرور کرائی جائے. تو دیکھیے میرا خیال ہے عید سے پہلے ان کی ملاقات کے لیے آرڈر ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ تو جو اختلافات چل رہے ہیں پی ٹی آئی میں وہ تو ہیں ہی، وہ تو ہوتا ہے. مطلب یہ اختلافات کے کوئی بہت بڑے معنی نہیں ہیں. شہریار آفریدی بامقابلہ گنڈا پور صاحب ایک دوسرے کو کافی برا ہونا کہہ رہے ہیں، اور باقی جو ہیں دوسرے لوگ بھی ہیں. مروت صاحب کو بیک فٹ پہ کر دیا گیا ہے، کافی حد تک چلے گئے ہیں. جو وہ بنائی گئی ہے 15 رکنی کمیٹی تھی بڑھا کے، اس پہ 5 آدمی اور کر دی، 14 رکنی میں 19-20 آدمی ہو گئے ہیں سیاسی. اس پہ زیادہ سیاسی لوگوں کو رکھا گیا ہے. اور اس پہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا ہیڈ جو بنایا گیا ہے وہ عمر ایوب صاحب کو بنایا گیا ہے، جبکہ جو چیئرمین ہے گوہر صاحب اس کے صرف معمولی سے ممبر ہیں. آئی ڈونٹ نو کس طریقے سے ہو رہا ہے، لیکن بہرحال کچھ ایکٹیویٹیز جاری ہیں. سیاسی لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ سیاسی لوگ زیادہ آئیں، اور ججز کے جو گروپ جج کہہ رہا ہوں وکلا گروپ نے جو کنٹرول کر لیا تھا پی ٹی آئی پہ، ان کو تھوڑا سا کم کیا جائے اور ان کو بیک فٹ پہ کیا جائے، پیچھے کیا جائے. ایک تو یہ بات چل رہی ہے. اس کے علاوہ وہ جو خواتین کے خطی کی بات چل رہی تھی کہ ریشم کے نام سے ہیں، اور پتہ نہیں کن کن ناموں سے جو خود 23 ججز کو آئے، 23 ججز کو جو مختلف خطوط آئے. تو اس کے بارے میں تحقیقات ہوئی ہے. پولیس نے ٹیمیں بنائیں، 2 ٹیمیں اسلام آباد میں 8 رکنی بنائی گئی، ایک تقریباً 12-13 لوگوں کی ٹیم جو ہے یہاں پہ بنائی گئی. لاہور میں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، کرتے اب ان کا وہ باوثق ذرائع سے یہ کہتے ہیں، یعنی پولیس کی باوثق ذرائع کہ ہم نے کافی حد تک معلومات کر لی ہیں. ایک تو ہمیں فورنزک جو رپورٹ آئی ہے جو لاہور کی لیب سے، اس میں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ ایک ہی آدمی عورت جس سے بھی ایک ہی ہینڈ رائٹنگ، ایک شخص نے یہ خط لکھے ہیں سارے، اور ان میں جھوٹے نام ڈال دیے، کبھی کس عورت کا، کبھی کس اور ریشمہ کر دیا گیا، ریشم کر دیا ہے. تو اس طریقے سے کیا گیا ہے. اب ہم وہاں تک پہنچ گئے کہ یہ ایک ہی دکان، ایک ہی آدمی نے خریدا ہے، ایک شخص نے خریدا ہے ایک دکان سے یہ کیمیکل جو پاؤڈر ہے نا، ایتھنکس کا پاؤڈر. تو وہ پاؤڈر جو ہے وہ اب وہاں تک پہنچ گئے ہیں، دکاندار تک بھی ہم پہنچنے والے ہیں. اس کو پکڑ لیں گے تو سب پتہ لگ جائے گا کہ کس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں بہت اچھی پیش رفت ہو رہی ہے، اور ان قریب ہم ہاتھ ڈال دیں گے. اب کس پہ ہاتھ ڈال دیں گے؟ پاکستانی پولیس کا تو یہ ہے نا کہ کسی کو بھی پکڑ کے 76 مار کے اسے کھلوا دیتے، ہاں جی سارے گناہ اپنے گلے لے لیتا ہے. جو اس کی پیدائش سے پہلے کے بھی ہوئے تو وہی کہتے تھے یار یہ بھی میں نے کی ہیں. تو آئی ڈونٹ نو وہ کس کو پکڑیں گے، اس سے کیا گواہی دلوائیں گے، واللہ عالم بالصواب. لیکن کہہ رہے ہیں بہرحال ہم پہنچ رہے ہیں اس کے قریب، اور ان قریب ہم پکڑ لیں گے. اس دوران ایک اور جو وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے محسن اختر کیانی صاحب جو ہے نا، جو 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے یہ خط لکھا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتی ہے خفیہ ایجنسیز ISI وغیرہ، اور ہم سے اب زبردستی غلط فیصلے کروانے پہ ہمیں مجبور کرتے ہیں. تو وہ ان کے خلاف ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس داخل کر دیا گیا ہے ان ایک وکیل کی جانب سے، جس میں بڑی بے تکی قسم کے الزامات لگائے گئے جن کا سر پیر کچھ بھی نہیں ہے.
آئی ڈونٹ نو، شاید ان کو بدنام کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے. وہ الزامات بھی ایسے ہی ہیں کہ صاحب آپ فوج کے خلاف ہیں، فوج کے خلاف آپ جو ہے لوگوں کو اکسا رہے ہیں، اور تمام ججز کو بھی آپ نے اکسا کے اس پہ سائن کروائے ہیں، اور آپ جو ہے نا فوج کو یہ کر رہے ہیں، اس کے ادارے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. آئی ڈونٹ نو واٹ ہیک دس. لیکن بہرحال انہوں نے انٹکی شنٹ باتیں کر ڈالیں. تو یہ بات ہے. آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب اس پہ تو یہی ہوگا نا کہ یہ کسی ایجنسیز نے کروایا ہے، یا جو وکیل ہے یہ ٹاؤٹ ہے کسی ایجنسی کا، جو الٹی سیدھے یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں لے کر آ رہا ہے الزامات وغیرہ. اور اس میں یہ بھی استدعا کی ہے ان وکیل صاحب نے کہ ان کو کام کرنے سے روکا جائے، لیکن ایسی کوئی نظیر نہیں ہے. چاہے کسی کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں جو بھی ان کے خلاف ریفرنس آ جائے، لیکن وہ کبھی اس کو کام سے روکا نہیں جاتا جب تک کہ وہ پروف نہ ہو جائے. تو یہ اصول بھی انٹرنیشنل انصاف کا اصول یہی ہے کہ کسی بھی آدمی کو اس وقت تک معصوم سمجھو جب تک کہ اس کا ثبوت، الزام جو لگا ہے اس کا ثبوت نہ مل جائے. تو یہ ہے. پھر اب بات آتی ہے سینٹ کی، کہ سینٹ کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں، اور 9 تاریخ کو یعنی کل ان کے انتخابات ہوں گے. پہلے تو جو لوگ جیتے ہیں ان سب حلف اٹھائیں گے، اور اس کے بعد چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے انتخاب ہوگا. لیکن اس میں کیونکہ صوبہ سرحد میں KPK میں صوبے میں روک دیے گئے تھے انتخابات، تو جس کی وجہ سے یہ ہوا تھا کہ وہاں کے تو سینیٹر منتخب نہیں ہوئے. اور روکنے کی وجہ یہ تھی کہ جو سیٹیں تھیں وہاں کی خواتین کی اور اقلیتوں کی مخصوص نشست، وہ جو ہے اس پارٹی کو نہیں ملی. PTI کے جو آزاد جیتے تھے پھر وہ شامل ہو گئے سنی اتحاد کونسل میں، لیکن سنی اتحاد کونسل کو انہوں نے پارلیمانی پارٹی نہیں مانا. الیکشن کمشنر نے نتیجہ ہے کہ وہ سیٹیں ان کو نہیں ملیں، اور بلکہ دوسری پارٹی کو مل گئیں جو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں. اس پہ ان لوگوں نے ان کو حلف نہیں اٹھانے دیا. جو لوگ جیتے ان پارٹیوں کے ممبر نامینیشن مطلب ان کے نوٹیفائڈ بھی ہو گئے، لیکن انہوں نے حلف نہیں اٹھانے دیا. گورنر نے اجلاس بھی بلایا، لیکن اس اجلاس کو بھی نہیں کیا. کنڈکٹرز نے، اسپیکر نے نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی کنسنٹ کے بغیر گورنر تو اس کوئی اجلاس بلا ہی نہیں سکتا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ حلف نہیں اٹھا سکے. تو وہ لوگ چلے گئے الیکشن کمیشن میں کہ بھائی ہم تو جیتے ہیں یہ ہیں، لیکن ہمیں جو ہے حلف نہیں اٹھانے دیا جا رہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم جو ہے جو KPK کے وہی روک دیتے ہیں ان کے انتخابات، کہ سینٹ میں کون جیتے گا. کیونکہ یہ حلف نہیں اٹھاتے تو انتخابات ہو جاتے تو ساری PTI کے لوگ جیت جاتے. ان کے جو حلف اٹھانے سے ہوتا کہ کافی سیٹیں ان کی ہو جاتی ہیں، تو وہ 1-2 سیٹیں یہ بھی نکال لیتے KPK سے. تو نتیجہ ہے کہ وہ نہیں ان کو دیا گیا حلف اٹھانا. نتیجہ ہے کہ وہ انتخابات روک دیے گئے. اس پہ انہوں نے پیٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں PTI نے، کہ مطلب 5 سینیٹرز ہیں جو PTI سے بلانگ کرتے ہیں، کہ بھائی جو ہے نا کیونکہ اکائی پوری نہیں ہوئی ہے، جو 4 صوبے ہیں اس میں سے ایک صوبہ مسنگ ہے اس کے اندر، لہذا جب مسنگ ہے سینٹ کا تو سینٹ کا جو ہے وہ پورا نہیں ہوا. تو جب اس کا وہ جو ہے پورا نہیں ہوا ہے، ایک قسم کا جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ کورم کہہ لیں، یا کورم تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب یہ کہ جو پورا ایک اس کا جتنی بھی سیٹیں ہیں وہ پوری نہیں ہیں، اور ابھی یہ آدھا مطلب اس میں یہ 1/3 اور یا جو بھی ہے 10% 20% کم ہے اس کے اندر، یعنی اس میں KPK کی نمائندگی نہیں ہے. لہٰذا یہ انتخابات چیئرمین اور سینٹ چیئرمین کے انتخابات روکے جائیں، اور ہمیں حکم امتناعی دیا جائے کہ کل انتخابات نہیں ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہیئرنگ تو سنی، لیکن اس پہ کیونکہ جب یہ انہوں نے ہیئرنگ مطلب اپیل کی تھی، پیٹیشن داخل کی تھی، تو اس پہ کچھ آبجیکشن لگ گئے تھے رجسٹرار کے آفس سے. اس کو تو انہوں نے بائی پاس کر کے آپ کی ان کی اس کو ہیئرنگ پیٹیشن کو سنا، اور سننے کے بعد نے کہا کہ ٹھیک ہے یار یہ اس قابل سماعت ہے، کیس ذرا مضبوط نظر آتا ہے. اسٹے تو میں نہیں دے سکتا کہ کل کے انتخابات رک جائیں یا سینٹ کا جو اجلاس رک جائے، لیکن میں نے ان سب کو نوٹس جاری کر دی ہیں، چیف الیکشن کمشنر کو اور اس سے متعلقہ اور بھی جو دیگر لوگ ہیں، کہ بتائیں کہ بھائی کیوں آپ لوگ جو ہے نا کیسے کرا رہے ہیں جب کورم پورا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور ہاؤس مطلب ہاؤس جو سینٹ کا ہاؤس پورا نہیں ہے.
تو اس کو کیوں آپ الیکشن کروانے جا رہے ہیں وہاں؟ اب لیکن یہ کہ یہ تو انہوں نے لکھ دیا، اب وہ الیکشن کمیشن جواب بھی دے دے گا، لیکن انہوں نے کیونکہ اسٹے نہیں دیا، اور کل جو ہے صدر زرداری صاحب نے اجلاس طلب کر رکھا ہے سینٹ کا، تو وہ اجلاس ہو جائے گا۔ جب اجلاس ہو جائے گا تو وہ لوگ جو ہیں نئے لوگ حلف اٹھائیں گے، پھر سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہو جائے گا، اور جب وہ انتخاب ہو جائے گا تو یہ جو انہوں نے پٹیشن داخل کی یہ غیر مؤثر ہو جائے گی۔ وہ تو کی اس لیے کہ انتخاب نہ ہونے دے۔ عجیب کہانی ہے یار۔ اور اسی سینٹ کے انتخابات سے متعلق عجیب بات یہ بھی ہے کہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو کھڑا کیا ہے پیپلز پارٹی نے، تو یہ اور جو ڈپٹی اسپیکر جو ہے ان کی طرف سے نون لیگ کا، تو یہ لوگ باقاعدہ گئے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے پاس، غفور حیدری وغیرہ سے ملے اور ان سے سپورٹ مانگی کہ بھئی آپ سینٹ میں ہمیں ووٹ دیں، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مولانا سے بات چیت کر کے آپ کو بتائیں گے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے کولیگ ہیں، ان کے ہم لوگوں نے بلوچستان میں آپس میں تینوں پارٹیوں نے پیکٹ کیا، اس کی وجہ سے ہم نے وہاں پہ سب بلا مقابلہ ہو گئے اور وہ پیسہ نہیں چلا اور ہمیں سب کو صحیح سیٹیں مل گئیں جو ہمیں الوکیٹ ہونی تھیں، تو ہم لوگ تینوں تو اتحادی ہیں بلوچستان میں۔ جب بلوچستان میں اتحادی ہے تو ہم تو اب پتہ نہیں، ووٹ تو مولانا سے پوچھنے کا مطلب یہی ہے کہ تو ووٹ دیں گے ان کو، کیونکہ ظاہر وہ سینیٹر تو ان کی سپورٹ سے ہی جیتے ہیں وہاں پہ، جو 1 2 3 جیتے ہیں مولانا کے۔ تو عجیب کہانیاں ہیں بہرحال، لیکن مولانا صاحب تو تحریک کے لیے تیار ہیں، پشین سے وہ ایک تحریک چلانے کے لیے عید کے بعد پڑتول رہے ہیں، اور 6 پارٹیوں کا اتحاد بھی بن چکا ہے، جو کہ اختر مینگل کے گھر سے پورا وہ بیٹھیں گے اپنا لائے عمل کر کے وہ کر کے چلیں گے، پھر پشین میں پہنچیں گے اور پشین سے وہ پورا جلسہ جلوس کر کے ایک تحریک کا آغاز کریں گے، جو کہ وہ وہاں سے یا تو وہ ریلی چلے گی یا کیا طریقہ ہوگا، یا جگہ جگہ جلوس کرتے ہوئے مختلف جگہ پہ پہنچیں گے، پھر مرکزی اجتماع کہاں ہوگا، اسلام آباد میں ہوگا، لاہور میں ہوگا۔ تو یہ باتیں تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، اور آخر میں وہی بات کہ جناب جو ہے سورج گرہن ہوا، اور ان ملکوں میں تو بہت زبردست ہوا، بڑی گہما گہمی رہی، لوگ دونوں نے بڑے بڑے چشمے خریدے، جو ایسے ہوتے ہیں چشمے، بلکہ گورنمنٹ بھی مفت بانٹے، کینیڈا میں ادھر ادھر تو سب مفت بانٹے گئے لوگوں کو، لائبریریوں میں، اسکولوں میں، ہر جگہ، تاکہ آپ خوب نظارہ کریں۔ اب دیکھو یہ کتنا کلچر کا فرق ہے، ہمارے ملک میں ہوتا ہے گھر میں بیٹھ جاؤ، یا آنکھوں اندھی ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، چھپ جاؤ، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، یہ الٹا ہوتا ہے کہ نہیں انجوائے کرو، نکلو جاؤ، چشمے خود گورنمنٹ دے رہی ہے، سب کو دے رہی ہے کہ وہ پہن لو تاکہ آپ کی آنکھوں کو نقصان نہ ہو۔ ہاں تنبیہ کر دی کہ بغیر اس کے مت دیکھنا ورنہ تمہارا ریٹینہ جل جائے گا اور آنکھیں ختم ہو جائیں گی، باقی آپ انجوائے کریں۔ لوگوں نے فن کیا، کوئی 5 لاکھ افراد تو صرف نیاگرا فالس پہ جمع ہوئے، اور بڑی پارٹیاں اور ہلے گلے، لوگوں نے پوری ہوٹلیں بک ہو گئیں، ساری جگہ لوگ 1 2 دن پہلے پہنچ گئے، لوگوں نے چھٹیاں کی، انجوائے کیا، فن کیا، وہاں بیٹھے، پھر نظارے کو دیکھا اس کی، کیونکہ یہ آتا ہے 85 سال کے بعد، تو وہ کہتے ہیں کہ اب پتہ نہیں چاہے 2000 پتہ نہیں کب 44 میں یا 80 میں پتہ نہیں کب آئے گا، نہیں 99 میں آئے گا، 2099 میں دوبارہ امریکہ وغیرہ میں ہی آئے گا، تو مختلف علاقوں میں مختلف آتا ہے، تو یہ کافی بڑا ٹائم لیتا ہے، 70 80 سال کے بعد یہ دوبارہ آتا ہے۔ وہ لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو یادگار بنانا چاہتے ہیں، اس کی مووی بنانا چاہتے ہیں، تو لوگوں نے بڑا انجوائے کیا، بڑا فن کیا، اپنے بچوں کو لے کے یہ لے کے، لیکن آپ تیاری کے ساتھ سب نے جو وہ ریکمینڈڈ گلاسز تھے، ایسے نہیں کہ الٹے سیدھے آپ لگا لیں بلیک گلاسز، جو ہائیلی ریکمینڈڈ گورنمنٹ کی طرف سے تھے کہ یہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے بالکل کالا ہو جائے گا اور صرف آپ کو روشنی نظر آئے گی، تو وہ لوگوں نے خریدے، گورنمنٹ نے فری بانٹے بھی، آن لائن بھی بانٹے، لائبریری میں بانٹے، اسکولوں میں بانٹے، یہ ہر جگہ وہ کرا کے خوب فن کیا، لوگوں نے بڑا انجوائے کیا، بہت تفریح رہی۔ تو یہ باتیں تھیں۔ بہرحال اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔